الانبیاء۔ دو 299 سورت کا نام ہے سورت الانبیاء اور آیت نمبر ہے 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون۔ صدق اللہ۔ اس سے پہلے چند درسوں میں ہم نے اس عنوان پر گفتگو کی کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور اللہ کی تمام مخلوقات میں سے افضل، اعلی اور بلند مرتبہ ہستی وہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اپنی اس صفت علم غیب میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک بناتے، شریک کرتے تو لازماً امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرتے، لیکن قرآن پاک کی 20 آیات اور نبی پاک کی سینکڑوں احادیث اس بات پہ گواہ ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ، نظریہ اور ایمان ہے کہ تمام مخلوقات میں سے ان میں انبیاء، اولیاء، جنات، انسان، فرشتے، ملائکہ، جبریل، میکائیل، تمام انبیاء اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم اور سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے
تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مگر باوجود اتنے علم کے، باوجود اتنے فضل و کمال کے، عالم الغیب آپ نہیں ہیں. عالم الغیب ہونا یہ صفت ہے صرف اللہ کی. اس سلسلہ میں گزشتہ درسوں میں ہم نے کئی آیات قرآنیہ آپ کو دکھائیں. آپ نے ان کی تلاوت کی، ترجمہ سنا. ہو سکتا ہے گھروں میں جا کے آپ نے دوبارہ اس کی تحقیق بھی کی ہو. تو وہ جتنی آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ایک ایک آیت بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات پہ دلیل قطعی ہے کہ نبی پاک جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب ہونا صفت ہے اللہ کی. یہ آیت جو اب ہم نے تلاوت کی ہے سورت انبیاء کی آیت نمبر ہے 108. جب بھی کوئی پیغمبر اور کوئی نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنی قوم کے سامنے انہوں نے اللہ کی دعوت کو رکھا، تو وقت کے پیغمبر نے اس قوم سے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، اسے مان لو، تسلیم کر لو، ضد نہ کرو. اگر تم نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا، تم جکڑے جاؤ گے، اور اس وقت کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. ایک تو اس بات سے ڈرایا کہ اسی دنیا میں پکڑ ہوگی، عذاب آئے گا. چنانچہ پھر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب سے تباہ کر دیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا تختہ الٹ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جن کو پیغام دیا انہیں بحر کلزم میں غرق کر دیا، آندھیاں چلا کے کئیوں کو تباہ کر دیا، آگ کی بارش برسا کے کئیوں کو تباہ کر دیا. چنانچہ ایسا ہوا. دوسری بات جس سے پیغمبر ڈراتے تھے وہ تھی وقوع قیامت، کہ میری بات مان جاؤ، ایک دن آنے والا ہے جس دن ہر برے اچھے کی سزا اور جزا اس کو ملے گی. قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، پکڑے جاؤ گے، مان لو گے جنت ملے گی، نہیں مانو گے جہنم میں جلو گے. یہ پیغمبر انہیں، ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کو یہ بات بتاتا رہا. چنانچہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات اپنی قوم کو بتائی، سمجھائی. یہ قرآن پاک کے اکثر مقام پہ آپ کو یہ بات مل جائے گی. مثلا پہلا سپارہ یہ آپ دیکھ لیں، قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ. تم کہتے ہو یہ قرآن میں خود بنا کے لاتا ہوں، نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، تم بھی پڑھے لکھے ہو، تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اپنے حمیتیوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی کوئی صورت نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا کر، اس جیسی کوئی صورت تم نہیں بنا سکتے ہو، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس بچو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ،
جس آگ کو ہم نے لکڑیوں سے روشن نہیں کرنا، جس آگ کو ہم نے بندوں اور پتھروں سے گرم کرنا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے۔ یہ یہاں ڈراوا سنایا، مان جاؤ ورنہ قیامت آئے گی، آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو مختلف جگہ پہ قرآن پاک میں اس طرح کی آیات آپ کو مل جائیں گی کہ ہماری بات کو تسلیم کرو ورنہ عذاب آ جائے گا۔ مثلا سورت نحل 14واں پارہ، سورت نحل، سورت نحل کی ابتدا ہو رہی ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جلدی نہ مچاؤ، جلدی نہ مچاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، مان جاؤ اب بھی وقت ہے، اگر نہیں مانو گے میرا عذاب آئے گا، ہم پکڑ لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے نہیں مانا، اللہ نے بدر کے میدان میں لا کر مشرکین مکہ کو ذلیل کر دیا، 70 بندے ان کے مارے گئے، 70 بندے ان کے قیدی بنا لیے گئے۔ اس سے بڑی ذلت ان کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟ چنانچہ جب پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میری بات کو تسلیم کرو ورنہ اللہ تمہیں پکڑ لے گا، میری بات کو تسلیم کرو، قیامت آ رہی ہے، وہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا، نہیں مانو گے تو تمہارے لیے جہنم تیار ہے، اور جہنم میں یہ کچھ تمہیں سزائیں ملیں گی۔ تو جو ضدی اور انادی اور متکبر اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ پیغمبر کو تنگ کرتے ہوئے کہتے تھے لے آ وہ عذاب، بڑا ڈراتا پھرتا ہے آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا، لے کیوں نہیں آتا تم وہ عذاب، لے آ عذاب۔ وہ یہ جملہ وقت کے پیغمبر کو بھی کہتے تھے، اور یہ جملہ انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، لے آ، کیوں نہیں لے کے آتا وہ عذاب جس سے ہمارا رگڑا پھر جائے، پتہ چل جائے تو سچا پیغمبر ہے، لے آ وہ عذاب۔ اس کے جواب میں نبی پاک کو اللہ تعالی نے فرمایا، نبی پاک اس کے جواب میں کہتے ہیں ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچاتے ہو بات یہ ہے کہ وہ میرے بس میں نہیں ہے، ما عندی میرے پاس نہیں ہے، ما تستعجلون بہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر وہ عذاب میرے اختیار میں ہوتا کب کے فیصلے ہو چکے ہوتے، میں بڑا تنگ ہوں تم سے۔ یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں نا کہ وہ برداشت کرتا رہتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو قضی الامر، کام کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ چنانچہ وہ تنگ کرتے ہیں، بتا، ایک وہ بات یہ کہتے تھے اچھا ہم نہیں مانیں گے عذاب آ جائے گا، بتا کب آئے گا، یہ عذاب کب آئے گا؟ اچھا جی قیامت آنی ہے، بتا قیامت کب آئے گی؟ یہ وہ سوال کرتے ہیں۔ کچھ مشرکین مدینہ جاتے ہیں، یہودیوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو یہودی چونکہ پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، توریت ان کے پاس موجود تھی، وہ انہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ جاؤ اور اس پیغمبر کو جا کے تنگ کرو اور اس پیغمبر کو کہو کب آئے گی قیامت، یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی پوچھو اس سے، تنگ کرو اس پیغمبر کو۔ چنانچہ نبی پاک سے بھی سوال ہوتے ہیں اچھا جی وہ عذاب کب آئے گا جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، وہ قیامت کب آئے گی جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو؟ ان کے اس سوال کا اللہ اس آیت میں جواب دینا چاہتے ہیں۔ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، یعنی ان کو جواب دیں آپ، انما یوحا الیہ، بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، کیا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ الہ تمہارا الہ ایک ہے، معبود تمہارا معبود ایک ہے، مسجود تمہارا مسجود ایک ہے، الہ تمہارا الہ ایک ہے، فہل انتم مسلمون، پس کیا تم مانتے ہو؟ مطلب یہ میری طرف یہ وحی آتی ہے، میں اپنی طرف سے یہ دعوت تمہیں نہیں سناتا، یہ اپنی طرف سے سب کچھ نہیں کہتا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میری طرف وحی آتی ہے،
اور وہی بھی اس چیز کی آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، الہکم الہ واحد، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ جب یہ حکم اللہ کا ہے فہل انتم مسلمون، اس اللہ کا یہ حکم بھی تسلیم کرو۔ فہل انتم مسلمون، پس کیا تم اس کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو اسے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، میرے پیغمبر اگر وہ منہ موڑیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹھ دیں، اگر وہ منہ موڑیں، اعراض کریں، آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں، فَقُلْ، تو میرے پیغمبر آپ کہہ دیں آذنتکم، میں نے تمہیں بتا دیا، میں نے تمہیں بتا دیا، علی سواء، برابری پر، مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی بات کو چھپایا نہیں ہے، پورا پورا صاف صاف میں نے تمہیں بتا دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اقریب، کیا قریب ہے، ام بعید، یا دور ہے، میں نہیں جانتا کیا قریب ہے، ام بعید، یا دور ہے، ما توعدون، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ نے تم سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے، عذاب کا، قیامت کا، وہ چیز قریب ہے یا وہ چیز دور ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ان ادری، میں اس چیز کو نہیں۔ اس سے واضح آیت آپ کو اور کون سی ملے گی اس بات پر جو شاہد بنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود علو مرتبت کے عالم الغیب نہیں تھے۔ ہر غیب کو جاننا، ایک ایک چیز کو جاننا، ایک ایک شے کو جاننا، ہر شے کو جاننا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ جس عذاب کا یا قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ وعدہ قریب ہے یا وہ وعدہ ابھی دور ہے؟ ان ادری، میں اس عذاب کے آنے کے وقت کو بھی جانتا نہیں، مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا، مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تم قیامت کب پوچھتے رہتی ہو مجھ سے کہ شاید میں اس کی کھوج میں لگا ہوا ہوں، اس کی۔ دیکھیے ایک اور آیت میں جو میں چیز بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ نے خود بیان کی ہے، صفحہ نمبر نکالیے ذرا 158، صفحہ نمبر 158، سورت کا نام ہے سورت الاعراف، صفحہ نمبر 158، سورت کا نام ہے سورت الاعراف۔ آیت نمبر 187، صفحہ نمبر 158، سورت کا نام سورت اعراف اور آیت نمبر ہے 187۔ مل گیا جی؟ یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یسالونک عن الساعۃ، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، میرے پیغمبر سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہوگا اس کا وقوع، کب آئے گی، کب واقع ہوگی، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، میرے پیغمبر جواب دے، قل، کہہ، انما علمھا، بے شک اس قیامت کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس۔ معلوم ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، اس کو میرا رب جانتا ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ انما علمھا عند ربی،
بے شک قیامت کا جو علم ہے وہ میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو، نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو، لوقتھا اس کے وقت پر، الا ہو مگر وہی. جب وقت آئے گا تو قیامت ظاہر ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. ثقلت فی السماوات والارض، وہ قیامت بھاری ہے. ثقلت، وہ قیامت بڑی بھاری ہے، آسمانوں میں اور زمین میں. بڑی دہشت کی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، بڑی بھاری چیز ہے آسمانوں میں اور زمین میں. ثقلت کا معنی کیا ہے مفسرین نے، وہ مخفی ہے. ثقلت پوشیدہ ہے، مخفی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. کسی کو کوئی علم نہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی. لا تأتیکم، وہ قیامت نہیں آئے گی تم پر، الا بغتۃ، مگر اچانک آئے گی. وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک. یسألونک، میرے پیغمبر یہ لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ تو اس کی تلاش میں پھرتا ہے. یعنی تجھ سے اس لیے پوچھتی ہے گویا کہ تو اس کی تلاش میں ہے، تحقیق میں لگا ہوا ہے کہ یہ کب واقع ہوگی، دن کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، گھڑی کون سی ہوگی، وقت کون سا ہوگا. پوچھتے ہیں آپ سے، کأنک حفی عنہا، گویا کہ میرے پیغمبر آپ اس کی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں، گویا کہ آپ اس کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. کل، میرے پیغمبر ایک دفعہ پھر کہہ دے، انما علمھا عند اللہ، کہ بے شک اس قیامت کا علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے، اس بات کو نہیں جانتے ہیں. وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، میرے پیغمبر اس کا علم صرف اور صرف میرے پاس ہے. ایک جگہ اور دیکھیے، صفحہ نمبر 510 ہے جی. صفحہ نمبر 510، سورت کا نام ہے سورت ملک، 29واں پارہ. سورت کا نام سورت ملک، صفحہ نمبر 510، آیت نمبر 25، بالکل آخری دو سطریں جی. 510 صفحے کی آخری دو سطریں. وَيَقُولُونَ، اور وہ آپ کے مخالف کہتے ہیں، آپ کے مخالف کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، کب ہوگا یہ وعدہ. یعنی جو وعدہ آپ ہم سے کرتے ہیں قیامت کا، یا وعدہ ہم سے کرتے ہیں عذاب کا کہ میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، قیامت آئے گی تمہیں وہاں سزا بھگتنا ہوگی. کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم. یہ اب ذکر کر رہے ہیں، نبی پاک کو ذکر کیا جا رہا ہے. اگر تم سچے ہو بتاتے کیوں نہیں ہو کہ عذاب کب آئے گا، اگر تم سچے ہو بتاتے کیوں نہیں ہو کہ قیامت. یہ ذکر کیا جا رہا ہے. قل، میرے پیغمبر جواب دے، میرے پیغمبر جواب دے، انما العلم عند اللہ، بے شک علم کس کے پاس ہے؟ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا، مجھے کوئی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. انما العلم عند اللہ، میں عالم الغیب نہیں ہوں، قیامت کا علم میں نہیں جانتا، وقوع عذاب کا مجھے علم نہیں ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں. یا رسول اللہ آپ اپنی پوزیشن واضح فرمائیں، آپ کیا ہیں؟ فرمایا انما انا نذیر، بے شک میں تو ہوں نذیر مبین، ڈرانے والا کھلم کھلا، مبین واضح
ظاہر باہر میری پوزیشن تو یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں کو دوں، جو مانتے چلے جائیں انہیں اپنے دامن میں سمیٹوں، انہیں جنت کی خوشخبریاں دوں، اور جو لوگ میری بات کو تسلیم نہ کریں انہیں میں ڈراؤں، انہیں میں بتاؤں کہ اگر میری بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب میں جکڑے جاؤ گے۔ میں تو نذیر مبین ہوں، بشیر ہوں، نذیر ہوں، داعی ہوں، جیسے ایک اور جگہ پہ فرمایا یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا، میں ہوں داعی، میں ہوں نذیر، میں ہوں بشیر، میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ عالم الغیب میں نہیں ہوں کہ مجھ سے پوچھتے پھرتے ہو کہ قیامت کب آئے۔ ایک جگہ اور دیکھیے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید یہ جگہ آپ کو دکھائی، سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ، صفحہ نمبر ہے 283، صفحہ نمبر 283، سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ، پہلی سطر ہے جی، پہلی سطر، پہلی لائن، 283 صفحے کی پہلی لائن۔ مل گیا جی؟ ان الساعۃ آتیۃ، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ پیچھے واقعہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے تازہ تازہ، اور ان پر وحی اتر رہی ہے پہلی پہلی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اس میری وحی کو غور سے سنو میرے پیغمبر، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الساعۃ، بے شک قیامت، آتیۃ آنے والی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیھا، میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں، مخفی رکھنا چاہتا ہوں، قریب ہے کہ میں اس کو مخفی رکھوں، لتجزا کل نفس، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو، ہر نفس کو، بما تسعی، اس چیز کا جو اس نے کمایا، جو اس نے کوشش کی، بری کوشش کی تو اس کو سزا دی جائے، اچھی کوشش کی ہے تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں اور مشہور صحابی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سے غالباً بحیثیت مفسر قرآن ہونے کے ان کا پہلا نمبر ہے، پہلا نمبر ہے ان کا بحیثیت مفسر قرآن ہونے کے۔ اور اس سے زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ جب نبی پاک کا انتقال ہوا تھا تو ان کی عمر صرف 14 سال تھی، صرف 14 سال تھی ان کی عمر جب نبی پاک کا انتقال ہوا۔ اتنی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں نبی پاک سے انہوں نے اتنا فیض حاصل کیا۔ وہ مانا کرتے ہیں اکاد اخفیھا، اکاد اخفیھا عن نفسی، اکاد اخفیھا عن نفسی، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہنا چاہتی ہیں او لوگوں، میں قیامت کا دن میں نے بدلے کے لیے مقرر کیا ہے، میں اس دن کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، مخفی رکھنا چاہتا ہوں، پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں چاہتا، ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اکاد اخفیھا، اللہ فرماتے ہیں اتنا پوشیدہ، اتنا پوشیدہ، اتنا مخفی رکھنا چاہتا ہوں، اگر میں اپنے آپ سے چھپا سکتا ہوتا تو اپنے سے بھی چھپا لیتا۔ اکاد اخفیھا عن نفسی، من نفسی، اپنے آپ سے بھی میں چھپا سکتا ہوتا تو میں قیامت کے علم کو اپنے آپ سے بھی چھپا دیتا۔ میں اتنا مخفی اور پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں قیامت کے علم کو۔ حدیث میں آتا ہے
ایک تو وہ مشہور حدیث ہے جس کو ہم حدیث جبرائیل کہتے ہیں، علماء کی اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں اسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ مشکات کی وہ دوسری حدیث ہے، اور بخاری میں کتاب الایمان کے اندر، مسلم میں کتاب الایمان کے اندر، باقی تمام حدیث کی کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک کی وفات سے ایک مہینہ پہلے، آپ کی وفات سے صرف ایک مہینہ پہلے جبریل امین مسجد نبوی میں آئے، ایک انسانی اور مسافر کی شکل میں، کالی سیاہ داڑھی اور کالی سیاہ زلفیں، اور جناب بہترین لباس زیب تن جس پر کوئی گرد و غبار نہیں، سفر کے آثار نہیں ہیں، مسجد نبوی میں آئے اور نبی پاک کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح وہ بیٹھ گئے، اور نبی پاک سے انہوں نے چند سوال کیے جس کے نبی پاک نے جواب دیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جو سوال بھی وہ بندہ کرتا تھا نبی پاک اس کو جواب دیتے تھے، تو وہ بندہ جواب نبی پاک کو کہ یہ کون ہے، اٹھ کے جب چلا گیا تو نبی پاک نے صحابہ سے کہا ذرا خبر تو لو یہ گیا کہاں ہے، کون تھا یہ آدمی، کس گلی کی طرف چلا گیا، کس طرف رخ کیا اس نے۔ صحابہ باہر نکلے تو وہ بندہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، نبی پاک کو آ کے بتایا، پھر نبی پاک نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں آداب نبی اور تمہاری دین کی تعلیم سکھانے کے لیے آئے تھے کہ تم دین کی تعلیم سیکھ لو۔ نبی پاک نہیں پہچان سکے۔ فتح الباری نے لکھا، ابن حجر نے لکھا، تمام محدثین نے یہ بات لکھی کہ جبریل امین کو نبی پاک نہیں پہچان سکے تھے۔ آپ اس کو مسافر، ایک جٹ، ایک زمیندار آدمی سمجھ رہے ہیں، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، پوچھتا ہے مل ایمان ہو یا رسول اللہ، مل اسلام ہو یا رسول اللہ، مل اخلاص ہو احسان ہو یا مل احسان ہو یا رسول اللہ۔ احسان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اسے جواب دیا ایمان یہ ہوتا ہے، اسلام یہ ہوتا ہے، احسان یہ ہوتا ہے۔ یہ وہ سوال کر چکا تو وہ بندہ کہتا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی، اس کا وقوع کب ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا مل مسئول عنہا بے عالم من السائل، مل مسئول عنہا بے عالم من السائل۔ سائل کون تھا؟ وہ پوچھنے والا، اور مسئول کون تھا؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ نبی پاک آپ فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بے عالم من السائل، جس سے یہ سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہمارے دوستوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ نبی پاک جبریل کو کہنا چاہتے تھے تم ہی جاننا تھے میں بھی جاننا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، پہلے تم ہی جاننا تھے میں بھی جان۔ مزے کی بات یہ ہے نبی پاک کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ یہ معنی تو آپ تب کریں جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ جبریل ہے۔ آپ کو تو علم نہیں کہ وہ جبریل ہے، آپ تو اسے زمیندار، جج، کوئی دیہاتی مسافر سمجھ رہے ہیں۔ ایک مسافر آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرا اور میرا علم برابر ہے، تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں؟ نہیں۔ اٹھائیے محدثین کی کتابیں، میں زیادہ کے نام نہیں لیتا، ایک آدمی کا نام لے لیتا ہوں جس پر ہمارے دوستوں کو بڑا اعتماد ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات کی شرح لکھی، اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال پوچھا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں من و تو، من و تو، میں اور تو، من و تو برابریم در نادانستن او، تو اور میں اس کے نہ جاننے میں کیا ہے؟ من و تو برابریم در نادانستن او، میں اور تو اس کے نہ جاننے میں برابر ہیں۔ اور جس طرح ہمارے دوست کہتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے تم ہی جاننا تھے میں بھی جاننا، اگر میں نہ یہ ہوتا کہ تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں تو پھر نبی پاک کو یہ جواب دینے کے بعد وہ آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی جس آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر جانتے ہوتے تو وہ آیت آگے کیوں پڑھی؟ عندہ علم الساعہ،
عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، وہ سورۃ لقمان کی آخری آیت نبی پاک نے اس بندے کو سنائی۔ یہ آیت سنانے کا مطلب بھی یہی تھا کہ قیامت کا علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، اگر یہ جانتے تھے، وہ بندہ بھی جانتا تھا اور نبی پاک بھی جانتے تھے، تو پھر آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں تجھے اس قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا میں تجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ اگر جانتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی تو پھر نشانیاں بتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نبی پاک نے اس کو کچھ نشانیاں بتلائیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ بکریوں کے چرواہے جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جائیں، زمین دیہاتوں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ شہروں میں آ کے بڑے بڑے مکان بنا دیں گے۔ ایک علامت جو آپ نے بتائی وہ بڑی عجیب ہے، آپ نے فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، جب لونڈی کے پیٹ سے اس کا مالک پیدا ہو تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ محدثین اور علماء کہتے ہیں لونڈی کے پیٹ سے مالک پیدا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی لونڈی مالک کو جنے، تو محدثین نے اس کا معنی یہ کیا ہے جب لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ نکرانیوں جیسا سلوک کرنے لگے، جب لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرنے لگے، خود مالک بنے، ماؤں کو نکرانیاں سمجھ لیں، خود مالک بنے، ماؤں کو باندیاں اور لونڈیوں جیسی حیثیت دینے لگے، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جبریل امین کو دونوں کو قیامت کے وقوع کا علم نہیں تھا۔ ایک اور حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے لیکن مسند احمد میں موجود ہے۔ یہ حدیث کی ذرا معتبر کتاب بھی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جسے مرتب کیا، ترتیب دیا جس کو، اور مسند احمد کے نام سے وہ علمی حلقوں میں بہت مقبول کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج والی رات جب آسمانوں پہ گیا تو میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ باقی نبیوں سے بھی ہوئی الگ الگ ملاقات، لیکن یہ تین نبی اور چوتھا میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین بھی وہاں موجود، انہوں نے ساتھ ہونا تھا، جبریل امین بھی، پانچویں جبریل امین بھی وہاں موجود۔ قیامت کے وقوع کا ذکر چھڑا کہ قیامت آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی وہ قیامت، تو سب سے پہلے یہ سوال حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آپ خلیل اللہ ہیں، آپ جد الانبیاء ہیں، آپ امام الموحدین ہیں، آپ بتائیے کہ قیامت کا علم آپ کو ہے، کب آئے گی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا علم لی بہا، مجھے قیامت کے علم کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آپ بتائیں آپ کلیم اللہ ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں کلام کیا براہ راست بغیر واسطہ جبریل کے، آپ بتائیں کہ قیامت کا علم کب آئے گا، کب ہے، تو وقوع کب ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا علم لی، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ پھر یہ وقوع قیامت کا علم جو ہے، خبر، یہ پیش کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ وہ تو قیامت کی ایک نشانی بھی ہے نا، کہ قیامت سے پہلے انہوں نے اس دنیا میں تشریف لانا ہے، یہاں آنا ہے، تو ان کا قیامت کے ساتھ ایک گہرا تعلق بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ اب پہلے انبیاء حضرت ابراہیم کہتے تھے لا علم لی، مجھے کوئی علم نہیں، حضرت موسیٰ کہتے تھے لا علم لی، مجھے کوئی علم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں کہوں لا علم لی، مجھے کوئی علم نہیں، پھر یہ سوال پیش ہوگا امام الانبیاء پر، پھر یہ پیش ہوگا جبریل پر، پھر یہ پیش ہوگا دوسرے نبیوں پر، پھر اس سے پیش ہوگا اوپر والے نبیوں پر، تو یہ تو ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک کہتا رہے گا لا علم لی، لا علم لی، لا علم لی، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتی ہیں لا یعلم بہا احد الا اللہ، ایک ایک سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لا یعلم بہا احد الا اللہ،
قیامت کے وقوع کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو اب ضرورت ہی نہ رہی کہ اس سوال کو کسی اور کے سامنے پیش کیا جائے۔ ایک اور جگہ دیکھیے، صفحہ نمبر ہے 51، صفحہ نمبر ہے 51، سورت کا نام ہے سورت آل عمران، سورت کا نام ہے سورت آل عمران، صفحہ نمبر 51، آیت نمبر 44، صفحہ 51، نہیں لب رہے 51 لب جائے گا انشاءاللہ۔ مل گیا جی، جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، حضرت مریم کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرک، اللہ نے تجھے پاکیزہ بنایا، واصطفاک، اللہ نے تجھے منتخب کر لیا، علی نساء العالمین، جہان کی عورتوں پر اللہ نے تجھے منتخب کیا، تجھے پسند کیا، تجھے چنا، تجھے پاکیزہ بنایا۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کے سامنے، وسجدی، سجدہ کر اپنے رب کے سامنے، ورکعی، رکوع کر اپنے رب کے سامنے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ سارا واقعہ حضرت مریم کا، اس سے جو پچھلی آتی ہے نا، میں نے ان کا ترجمہ نہیں کیا لیکن ایک بار ذہن آپ میں بیٹھ جائے بات، تب اگلی بات سمجھ آئے گی۔ مریم کی ماں نے منت مانی کہ میرا بیٹا ہوا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، خادم بنا دوں گی۔ بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے ہلکی سی شکایت کی کہ مولا بیٹا مانگا تھا، بیٹی ہو گئی ہے، اور جو منت تھی وہ پوری نہیں ہوگی کہ لڑکیاں خدمت کے لیے وصول نہیں کی جاتی بیت المقدس میں، تو یہ لڑکی ہے کیسے وصول کی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا مریم کی ماں، تیرا مانگا ہوا بیٹا میری دی ہوئی بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو ہم نے بیٹی دی ہے آپ کو یہ بہت اعلیٰ ہے۔ چنانچہ مریم کو سپرد کرنا تھا پرورش کے لیے، کفالت کے لیے بیت المقدس کے خادمین کے سامنے کہ کون اس کی پرورش کرے، کون اس کی کفالت کرے۔ ان میں جھگڑا ہوا، تنازع ہوا، اختلاف ہوا۔ ہر ایک کہتا تھا کہ اس بچی کی پرورش میں کروں گا، وہ کہتا تھا میں کروں گا، وہ کہتا تھا میں کروں گا۔ حضرت زکریا بھی ان میں شامل تھے جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو بھی لگتے تھے۔ حضرت زکریا کا خیال تھا کہ اس کی پرورش میں کروں، یہ رشتے میں میری بھانجی بھی لگتی ہے، اس حساب سے بھی، اور ویسے میں اس کا لحاظ بھی ٹھیک کر لوں گا۔ چنانچہ جب جھگڑے نے طول پکڑا تو فیصلہ یہ ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، قرعے میں جس بندے کا نام نکلے مریم اس کی کفالت میں دے دی جائے۔ چنانچہ جس رخ پر کوئی دریا یا نہر چل رہی تھی، اپنی اپنی قلمیں بھائی اس میں ڈالو، اپنی اپنی قلمیں اس سمندر میں ڈال دو۔ جس کی قلم رک گئی مریم اس کی کفالت میں، اس کی کفالت میں ہم اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ جب قلمیں دریا میں ڈالی گئیں قرعہ اندازی کے لیے تو حضرت زکریا کی قلم رک گئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم کو دے دیا گیا۔ یہ واقعہ پیچھے اللہ تعالیٰ بیان کر آئے ہیں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ رب کی طرف سے آئے ہیں۔ ان کا بیٹا نہیں تھا، خواہش پیدا ہوئی، انہوں نے کہا مولا مریم کو بے موسمہ بیٹا دے دیا ہے، پھل دے دیے، مولا مجھے بھی بے موسمہ بیٹا عطا کر دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا بھی پیچھے اللہ نے ذکر کیا۔ یہ سارا واقعات اور یہ سارے قصص بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب، میرے پیغمبر یہ خبریں ہیں غیب کی، ذالک من انباء الغیب، یہ ساری چیزیں، یہ مریم کی کفالت، یہ زکریا کا بیٹا مانگنا، یہ مریم کے پاس بے موسم پھلوں کا آنا، یہ مریم کی ماں کا منت ماننا، یہ مریم کا بیت المقدس میں پلنا، یہ زکریا کو بیٹا دینا، ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں میرے پیغمبر، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے،
اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے اپنے قلم، میرے پیغمبر جب وہ قلم قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے، آپ اس وقت موجود کوئی نہیں تھے۔ ایہم یکفل مریم، وہ قلم اس لیے ڈالتے تھے کہ ان میں سے کون پرورش کرے مریم کی۔ وما کنت لدیہم، میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کس مسئلے پر؟ مریم کی کفالت کے مسئلے پر جب وہ جھگڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا میں پرورش کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں پرورش کروں گا۔ میرے پیغمبر جب وہ جھگڑ رہے تھے، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ جب وہ اپنی اپنی کلمے سمندر میں ڈال رہے تھے، میرے پیغمبر آپ پرورش کرے مریم کی۔ وما کنت لدیہم، میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کس مسئلے پر؟ مریم کی کفالت کے مسئلے پر جب وہ جھگڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا میں پرورش کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں پرورش کروں گا۔ میرے پیغمبر جب وہ جھگڑ رہے تھے، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ جب وہ اپنی اپنی کلمے سمندر میں ڈال رہے تھے، میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ یہ تو غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دی۔ کچھ سمجھے آپ کے نہیں سمجھے؟ ہمارے دوستوں کا خیال ہے نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ ہمارے دوستوں کا خیال ہے آدم علیہ السلام کی توبہ اس لیے قبول ہوئی کہ نبی پاک کو انہوں نے واسطہ دیا، نبی پاک وہاں بھی موجود تھے، نوح کے طوفان میں بھی موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی موجود تھے، نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ یہ ہمارے دوستوں کا خیال ہے، اور قرآن کا خیال یہ ہے۔ صفحہ 224، سورت کا نام ہے سورت یوسف، سورت کا نام ہے سورت یوسف، صفحہ 224، آیت نمبر 102۔ پہلی سطر ہے جی، پہلی سطر، 224 صفحے کی پہلی سطر، پہلی آیت ختم ہو رہی ہے، جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، مل گیا جی۔ ذالک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ ذالک من انباء الغیب، میرے پیغمبر یہ خبریں ہیں غیب کی۔ کون سی؟ کون سی؟ یہ جو سورت یوسف میں بیان کی، بھائیوں نے مشورہ کیا، باپ کے سامنے بیان کیا، دھوکے سے لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، قافلے نے نکال لیا، زلیخا کے خاوند نے خرید لیا، زلیخا نے ڈورے ڈالنے شروع کیے، یوسف بچ نکلے، جیل میں جانا پڑا، وہاں خوابوں کی تعبیر، ان کی رہائی، پھر وزیر خزانہ، بھائیوں کا آپ کی خدمت میں آنا غلے کے لیے، پھر واپس لوٹ کے جانا، پھر حضرت یعقوب کا نابینا ہونا، حضرت یوسف کا کرتا بھیجنا، ان کی نظر کا لوٹ آنا، پھر سارے گھر والوں کا مصر جانا، حضرت یوسف کا باہر نکل کے استقبال کرنا، اپنے باپ اور ماں کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھانا، حضرت یوسف کے بھائیوں کی معذرت، یوسف کا معاف کر دینا۔ میرے پیغمبر یہ سارا واقعہ ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں میرے پیغمبر، کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لی ہے، یہ خبریں ہیں غیب کی۔ نوحیہ الیک، ہم ان کو وحی کرتے ہیں الیک، آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ ما کنت لدیہم، یہ جو بھی ترجمہ آپ کے پاس ہو، جس مولوی کا بھی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، جس کا بھی ترجمہ آپ کو ملے، انشاءاللہ ان لفظوں میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا اس کے ترجمے میں، اور میں نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ما کنت لدیہم، میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ جمع کر رہے تھے اپنے امر کو، یا میں نہ یوں کرو، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم،
جب وہ اکٹھے ہو کر مشورہ کر رہے تھے، اکٹھے ہو کر مشورہ کر رہے تھے، وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ کیا کرتے تھے؟ سازش کرتے تھے، مکر کرتے تھے، یوسف کو قتل کر دیا جائے، کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، ہمارے باپ کو اس کے ساتھ بڑا زیادہ پیار ہے، باپ کی نگاہیں خالی ہو جائیں گی، پھر ہم ہی ہم ہوں گے، باپ کی توجہ ساری ہمیں مل جائے گی۔ جس کمرے میں بیٹھ کے وہ مشورہ کر رہے تھے، جس کمرے میں بیٹھ کے وہ سازش تیار کر رہے تھے، ما کنت لدیہم، میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود ہو، آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ کو کوئی علم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ تو ہم نے آپ کو غیب کی خبریں جو ہیں قرآن کے ذریعے بتا دی ہیں۔ اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے آخر میں ایک آیت دیکھتے ہیں، اس کے بعد دوسرا مضمون انشاءاللہ شروع ہوگا۔ صفحہ نمبر ہے 429۔ سورت کا نام ہے سورت المومن، حامیم مومن، 24واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 78، آیت نمبر ہے 78، صفحے کی 5ویں سطر ہے جی، 429 صفحے کی 5ویں سطر ہے، آیت نمبر ہے 78، سورت حامیم مومن۔ مل گیا جی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بے شک ہم نے بھیجے رسولن کئی رسول، من قبلک، آپ سے پہلے ہم نے کئی پیغمبر بھیجے، آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے، منہم من قصصنا علیک، ان نبیوں میں سے کچھ کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے کئیوں کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، ان میں سے کئیوں کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، کئیوں کے حالات سنائے اور کئی ایک کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ اس آیت نے اس بات کو واضح کیا کہ ہر چیز کو جاننا، عالم الغیب ہونا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ کچھ پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک کو علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا ان کا نام کیا ہے، ان کا علاقہ کیا ہے، وہ کہاں آئے، کتنی مدت عمر بسر کی، کس قوم کے ساتھ ان کو پالا پڑا، کوئی پتہ نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ نبیوں کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے اور کچھ نبیوں کے واقعات میرے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ ہمارے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ معبود۔ الہ کا معنی معبود۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی کیا کی جائے؟ عبادت۔ اور جس کی عبادت کی جائے اس میں کتنی صفتوں کا ہونا ضروری ہے؟ دو عقیدے ہر تعظیم کو عبادت بناتے ہیں، اور جس کے لیے عبادت کی جائے اس میں دو صفتیں ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ کہ وہ عالم الغیب ہو، دوسری صفت یہ کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہو، مختار کل ہو، متصرف فی الامور ہو، جو چاہے کرے، اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو۔ ان دو صفتوں کے ساتھ جو تعظیم ہوگی وہ تعظیم کیا بنے گی؟ عبادت۔ اور معبود وہ بنے گا جس کے اندر یہ دونوں صفتیں ہوں گی، عالم الغیب بھی ہو، مختار کل بھی ہو۔ یہ دو صفتیں صرف اور صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں۔ لہذا عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا اولیاء اللہ جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے سوا ملائکہ جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے، جنات جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے، انبیاء جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے، اور سارے انبیاء کا سردار اور امام اور اعلیٰ اور افضل شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ جب اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں تو پھر اللہ کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا جب عالم الغیب کوئی نہیں تو اللہ کے سوا پکارے سننے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا جب میرے حالات کو جاننے والا اور کوئی نہیں تو پھر اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق بھی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ نظر نیاز اس کی دو گے جو تمہارے حالات سے واقف ہو، جو تمہارے حالات سے باخبر ہو، تمہاری رقم سے باخبر ہو، تیری بیماری سے باخبر ہو، تیری دعاؤں سے باخبر ہو، تیرے چاہنے سے باخبر ہو۔ جب اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں تو پھر اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق بھی کوئی نہیں۔ جب اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں تو اللہ کے سوا سجدے کے لائق بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا جب عالم الغیب کوئی نہیں تو اللہ کے سوا غائبانہ مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا غائبانہ پکارے سننے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا حاجتیں پوری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا تقدیریں بدلنے والا، دعائیں سننے والا، تقدیروں کو ٹالنے والا، مشکلات کو حل کرنے والا، شفائیں دینے والا، مقدمے سے رہائیاں دینے والا، جس سے امیدیں وابستہ کی جائے، جس کا دن رات خوف کھایا جائے، اللہ کے سوا ایسی ہستی کائنات میں کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اس کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ عالم الغیب ہونا یہ صفت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، عالم الغیب والشہادہ، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وللہ غیب السماوات والارض لہ غیب السماوات والارض انک انت علام الغیوب انہ علیم بذات الصدور وہو بکل شیء علیم انک انت السمیع العلیم انک انت السمیع البصیر۔ اپنی صفت کا اللہ نے جگہ جگہ پہ قرآن پاک میں ذکر کیا کہ عالم الغیب ہونا، سمیع و بصیر ہونا، علیم بذات الصدور ہونا، تیری ہر ہر بات کو سننا، جاننا، تیرے حالات سے واقف ہونا، تیرے دلوں کی دھڑکنوں کو جاننا، تیرے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے کو جاننا، یہ صفت میری ہے، لہذا عبادت و پکار بھی ہوگی تو صرف میری ہوگی۔ میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، میرے سوا جنات عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر جنات عالم الغیب ہوتے تو انہیں حضرت سلیمان کی موت کا پتہ چل جاتا، انہیں حضرت سلیمان کی موت کا پتہ نہ چل سکا۔ ارے فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، اگر فرشتے عالم الغیب ہوتے تو وہ یہ کبھی نہ کہتے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا۔ اگر اللہ کے سوا انبیاء عالم الغیب ہوتے تو قرآن ان کے واقعات بیان کر کے اس بات کی تردید کبھی نہ کرتا کہ وہ عالم الغیب بننے کے لائق نہیں ہے۔ جب اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں تو اللہ کے سوا الہ اور معبود بننے کے لائق بھی کوئی نہیں۔ یہ ہم نے معبود کی جو ایک صفت ہوتی ہے عالم الغیب ہونا، اس پہ ہم نے تفصیلی بحث کی ہے۔ دوسری صفت جو ہے مختار کل ہونا، متصرف الامور ہونا، نفع نقصان کا مالک ہونا، مرضیوں کا مالک ہونا، جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے مرضی کا مالک ہے۔ کبھی آپ نے معاشرے پہ غور کیا؟ ایک کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، او دولت اتنی ہے سنبھالی نہیں جاتی، اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہے، اس کو وقت پہ پوری روٹی بھی میسر نہیں آتی۔ ایک آدمی ہے، اس کے ریشمی غلاف ہیں، اس کے کتے ریشمی غلافوں میں سوتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو ایسے بندے ملیں گے جن کے معصوم بچے سردیوں کی راتوں میں ٹھٹھرتے رہتے ہیں، ان کے پاس گرم کپڑے موجود نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ کسی کو دے رہا ہے، کسی سے روک رکھا ہے، کسی کو حسین بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کوئی عالم، کوئی جاہل، کوئی سعید، کوئی شقی، کوئی بخت والا، کوئی بدبخت ہے۔ یہ سارا ایک نظام کائنات میں چل رہا ہے۔ کوئی جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں سڑ رہا ہے، کوئی آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہا ہے، کسی کے ہاں اولاد ہے، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے، کوئی لڑکیوں کو ترس رہے ہیں، کوئی لڑکوں کو ترس رہے ہیں، کوئی اولاد کو ترس رہے ہیں۔
یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے چلا رکھا ہے. کوئی خوشحال ہے، کوئی بدحال ہے، کوئی جناب اطمینان میں ہے، کوئی بے اطمینانی میں ہے، کوئی سکون میں ہے، کوئی بدسکونی میں ہے. یہ سارا نظام جو کائنات میں چلتا ہے، زلزلے کہیں آ رہے ہیں، کہیں ژالہ باری ہو رہی ہے، کہیں بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں جھکڑ چل رہے ہیں، کہیں جناب راتیں بڑی ہیں، دن چھوٹے ہیں، پھر دن بڑے ہو گئے، راتیں چھوٹی ہو گئی. ایک سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، ستاروں کا نظام ہے، دریاؤں کا نظام ہے، سمندروں کا نظام ہے، پہاڑوں کی میخیں اس نے ٹھونک دی ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، موسموں کی تبدیلی ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، کشتیوں کا سمندروں میں پانی کو چیر کے چلنا ہے، مچھلیوں کا ایک نظام ہے، کھانے پینے کا ایک نظام ہے، جانور کے اندر ایک مشینری فٹ کی ہے، اس میں سے انسان کو دودھ پلایا جا رہا ہے، کئیوں کو گوشت کھلایا جا رہا ہے. کچھ جانور جو ہیں بار برداری کے کام آ رہے ہیں، ان پر بوجھ لادے جا رہے ہیں، کچھ مشینریاں بن رہی ہیں، لوگوں کی سہولتوں کے کام ہو رہے ہیں. کہیں جناب قید سالی مسلط ہو جاتی ہے، کہیں بارشوں سے لوگ تنگ آ گئے، کہیں بارش مانگتے ہیں، کہیں بارش کے رکنے کی دعائیں ہوتی ہیں. یہ سارا ایک نظام جو کائنات میں چل رہا ہے، یہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ. وہ نافع و ضار ہے. اس کو کہتے ہیں متصرف فی الامور، کاموں میں تصرف کرنے والا. چاہے کسی کو دے، چاہے کسی کو نہ دے. دینے پہ آئے تو ان کو دے جو اسے گالیاں نکالتے ہیں، اس کو گالیاں نکالتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کے وجود کے قائل نہیں ہیں. ان کو اولاد بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مکان بھی دیے ہیں، محل بھی دیے ہیں. نہ دینے پہ آئے، حضرت عائشہ جیسی عورت 9 سال تک روتی رہے، اس کو اولاد نہ دے. ایک نظام ہے، اپنی مرضی ہے اس کی. نہ دینے پہ آئے تو حضرت عائشہ کی گود ہری نہیں ہوتی، نہ دینے پہ آئے تو 120 سال حضرت زکریا کو بیٹا نہیں ملتا. دینے پہ نہ دے، پکڑنے کا لفظ تو غلط نکل جائے گا، پکڑنا اچھے لوگوں کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. آزمائش میں ڈالنا چاہے تو ایک پیغمبر کو 18 سال بستر پہ سلا دے. آزمائش میں ڈالنا چاہے تو ایک پیغمبر کو 18 سال بستر پہ سلا دے، اس کی اولاد بھی لے لے، بیٹیاں بھی لے لے، بیٹے بھی لے لے. بیماری میں خدمت کرتے ہیں بیٹے یا بیٹیاں، بیمار کرنے سے پہلے اولاد کو قابو کر لیا تاکہ کوئی خدمت کرنے والا بھی باقی نہ رہے. بیماری ایسی کہ قوم کے لوگوں نے پکڑا اور جنگل میں جا کے پھینک آئے، وہاں جنگل میں چھوڑ آئے. 18 سال تک آزمائش میں رکھا. مرضیوں کا مالک جو ہے، مرضیوں کا مالک ہے. نہ آزمائش کرتا تو اس میں کون سی بڑی بات تھی، لیکن آزمائش میں لے لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، بیٹا چھری کے نیچے آ رہا ہے، باپ کے گھر سے نکل رہے ہیں، پھر شہر سے جلا وطن ہو رہے ہیں.